کے بعد اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی۔ سب سے پہلے صوبے کی چیدہ خبروں پر ایک نظر۔ آل گورنمنٹ امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل مردان نے پے اینڈ پینشن کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اسلام آباد میں تادم مرگ بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ احتجاجی جلسہ مقامی اسکول میں ہوا جس کی صدارت پرنسپل ڈاکٹر سید واجد علی شاہ نے کی۔ جلسہ گاہ میں بڑے بڑے بینرز اور پلے کارڈز آویزاں کیے گئے تھے جن پر امپلائیز کونسل کے ممبران نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے درج کر رکھے تھے، جبکہ احتجاج کرنے والے ملازمین نے اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امپلائیز کوآرڈینیشن کے ضلعی صدر سجاد احمد یوسف زئی نے پے اینڈ پینشن کمیٹی کی رپورٹ منظوری میں تاخیر پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے سرکاری ملازمین کا معاشی قتل عام قرار دیا اور کہا کہ سندھ نے اس حوالے سے باقاعدہ NOC جاری کیا ہے، جبکہ باقی تینوں صوبائی حکومتوں نے اس سے انکار کر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے۔ کوہاٹ ڈسٹرکٹ کورٹس میں باچا خان جسٹس اینڈ پیس ٹیلنٹ ایوارڈز کی تقریب میں صوبائی وزیر قانون ارشد عبداللہ نے ایوارڈز تقسیم کیے۔ ملگری وکیلان کوہاٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں کوہاٹ ضلع افسران، وکلاء اور امن کے حوالے سے خدمات انجام دینے والے افراد میں باچا خان جسٹس اینڈ پیس ٹیلنٹ ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون ارشد عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مالاکنڈ ڈویژن اور دیگر قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف کامیاب آپریشن موجودہ حکومت کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کی ریٹ اور طاقت ختم کر دی گئی ہے اور صوبے کے حالات بدل رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر لائٹس کلب کے کینال کے پلاٹ اور تعمیر کے لیے 40 لاکھ روپے اور لائبریری کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر وکیلان کے صدر مسعود الرحمان اور دیگر وکلاء نے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، انٹرنیٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ خصوصاً پاکستان میں فیس بک اور دیگر ویب سائٹس پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں حکومت پر ان ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور ان ممالک کی مصنوعات پر پابندی لگانے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ پشاور میں بھی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں مسرت اللہ اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں GT روڈ پشاور پر، جہاں پر مختلف مذہبی تنظیموں نے گستاخانہ حق شائع کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ پشاور کی ہشت نگری چوک سے شروع ہوا، جس میں تنظیم اہل سنت والجماعت اور انجمن طلباء اسلام سمیت سنی اتحاد کونسل کے علماء نے شرکت کی۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان کی اپیل پر ہونے والے مظاہرے میں مذہبی جماعتوں کے کثیر تعداد میں کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین ہشت نگری سے روانہ ہوئے اور GT روڈ پر احتجاجی جلسہ کیا، جس سے سنی اتحاد کونسل کے رہنما شمس الرحمان شمس اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ مقررین نے مغربی ملکوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ناقابل معافی قرار دیتے ہوئے متعلقہ ویب سائٹ اور یورپی ملک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ حکومت پاکستان شان رسول میں گستاخی کرنے والی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ مذہبی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ گستاخانہ حق شائع کرنے والے ویب سائٹ کو پاکستان میں مستقل طور پر بند کیا جائے۔ کیمرامین عمران حسن کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، آج کے طالب علم نے کل ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، لہٰذا اس کی تربیت بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے تاکہ وہ مستقبل کا بہترین شہری اور لیڈر بن سکے۔ پاکستان میں جمہوری طرز نظام ہے اور تعلیمی اداروں میں بھی جمہوریت کے فروغ کے لیے طلبہ کا کردار اہم ہے۔ اسی موضوع کو پشاور کے ایک سیمینار میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں عائشہ تسکین کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور یونیورسٹی میں، جہاں تعلیمی اداروں میں جمہوریت و امن کے فروغ میں طلباء کے کردار کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ یونیورسٹی کے صاحبزادہ عبدالقیوم آڈیٹوریم میں منعقدہ سیمینار میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر اجمل خان مہمان خصوصی تھے۔ پشاور یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے طالب علموں نے سیمینار میں شرکت کی اور جمہوریت کے فروغ میں طلباء کے کردار پر روشنی ڈالی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر اجمل خان نے کہا کہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے اور نوجوان نسل میں قائدانہ صلاحیتیں نکھارنے کے لیے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جمہوریت کو پروان چڑھانے میں طلباء کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں پائے جانے والے تعصبات کا خاتمہ اور برابری کی بنیاد پر رویے اپنانے سے جمہوری اقدار کو فروغ ملے گا۔ مقررین کے مطابق پاکستان میں موروثی سیاست کی وجہ سے جمہوریت کبھی بھی صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ سکی اور اب اس روایت کے خاتمے کے لیے طلباء کو آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء نہ صرف تعلیمی اداروں بلکہ مجموعی طور پر پورے معاشرے میں جمہوریت و امن کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرامین عامر علی شاہ کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔
خیبر پختونخوا کے بعد اب باری ہے 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی، اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں پر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نشے کے عادی شخص نے اپنی بیوی کو نشہ آور مشروب پلا کر بے ہوش کرنے کے بعد اس پر تیزاب پھینک کر جھلسا دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زیر علاج رانی بی بی نے بتایا کہ وہ کمالیہ میں کھڑنا والے محلے کی رہائشی ہے۔ اس کا خامد اصغر بلوچ نشے کا عادی ہے اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ گزشتہ روز اس کے خامد اصغر بلوچ نے نشہ خریدنے کے لیے اس سے رقم طلب کی اور انکار پر برہم ہو گیا تو اس نے بچوں کا گلا توڑ کر اس سے نکلنے والی 250 کی رقم دے دی۔ خاتون کے مطابق اس کا شوہر رات کے وقت نشے کی حالت میں گھر آیا اور مشروب پینے کو دیا، جسے پیتے ہی اسے چکر آنے لگے، جس کے بعد اس نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ شور مچانے پر اس کی بہن اور دیور آگے، تاہم اس کے خاوند نے اس کی ایک نہ سنی اور قریب پڑی تیزاب کی بوتل اس پر انڈیل دی، جس سے اس کا جسم جل گیا اور اس کے دیور نے محلے داروں کی مدد سے اسے ہسپتال پہنچایا۔ خاتون کے مطابق اس کا خاوند اسے تڑپتا چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا، تاہم پولیس نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی۔ بہاولپور میں ایک مکان پر قبضے کی خاطر 2 پولیس ملازمین اور ایک سابق کونسلر سمیت 4 افراد کا بوڑھے جوڑے پر وحشیانہ تشدد۔ متاثرہ جوڑا انصاف کے لیے مقامی تھانے کے بجائے سیشن کورٹ پہنچ گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور عبدالسلام کی عدالت میں پیش ہونے والے بھٹا نمبر 4 کے رہائشی عبداللطیف اور اس کی بیوی ظہور بی بی کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی عبدالمجید سابق کاؤنسلر نے تھانہ صدر بہاولپور کے 2 اہلکاروں کے ساتھ ان کے گھر پر قبضے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر انہوں نے وحشیانہ تشدد کیا، جس سے ان دونوں کے سر پھٹ گئے۔ ظہور بی بی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اس کے دیور اور پولیس اہلکاروں نے تشدد کرتے ہوئے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ دونوں میاں بیوی تھانے جانے کی بجائے سیشن جج بہاولپور کی عدالت پہنچ گئے، جہاں فاضل عدالت نے SHO تھانہ صدر شفقت عطا کو 24 گھنٹوں کے اندر مقدمہ درج کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سکھیکی میں ایک نوجوان نہر میں ڈوب گیا، تاحال لاش نہ مل سکی۔ سکھیکی میں دبئی سے آنے والا 20 سالہ نوجوان محمد بلال ولد عبدالغفور میلہ شبیر شاہ دیکھنے کے لیے دوستوں کے ہمراہ آیا تھا کہ اچانک دھکا لگنے سے نہر میں گر گیا۔ محمد بلال کی لاش ابھی تک نہیں مل سکی، جس کی تلاش جاری ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ناکافی فنڈ کے باوجود سرگودا یونیورسٹی بہترین تعلیم فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔